اور پھر عید کا یعنی عید الفطر کا اسلامی تہوار بھی اختتام پذیر ہو گیا۔ رمضان المبارک کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس سلسلہ میں چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خلاصہ کے طور پر میں یہ عرض کر دوں کہ 6 کام ہیں جو ہم نے رمضان کے بعد یعنی پھر اس کے بعد پورا سال 11 مہینے جو ہے 6 کام کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ رمضان ختم ہوتے ہی سب سے پہلے تو ہم نے یہ کام کرنا ہے، نمبر 1 کہ رمضان کی عبادات پر شکر، اور نمبر 2 جو عبادات رمضان میں جاری کی شروع کی اس پر استقامت، اور نمبر 3 چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا، اور نمبر 4 شوال کے مہینہ میں 6 روزے رکھنا، نمبر 5 تہجد کا اہتمام کرنا، اور نمبر 6 فرض نمازوں کا اہتمام اور خیال رکھنا۔ یہ 6 کام ہیں جن کو ہم نے ابھی سے شروع کرنا ہے۔ عید الفطر کے معاً بعد ہم نے ان کاموں پہ لگ جانا ہے۔ اب ان 6 باتوں کو میں انشاءاللہ تعالی آگے چل کے مختصراً عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بات اس سے پہلے عرض کروں گا، کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں، میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں رمضان کا حق ہم سے ادا ہوا یا نہیں ہوا۔ وہ جو برکتیں، وہ جو سعادتیں رمضان میں ملنی تھی، پتہ نہیں ہمیں بھی ملی ہے یا نہیں ملی، یا وہ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزے داروں کے ساتھ کیے ہیں، کیا ان وعدوں، ان انعامات کے ہم بھی مستحق بنے ہیں یا نہیں بنے۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک کے بارے میں یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب پتہ نہیں ہمیں جزا ملے گی یا نہیں ملے گی، کیونکہ بحیثیت انسان بہرحال ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حق تو ادا نہیں ہوا۔ جب حق ادا نہیں ہوا تو کیا برکتیں اور سعادتیں بھی ملیں یا نہیں ملیں؟ یہ ہمارے دل میں ایک چوک ہے، کبھی کبھی دل میں ایک بات اٹھتی ہے، خیال آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ روزے داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ مخصوص ہے، باب الریان، سیرابی کا دروازہ، پتہ نہیں ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جب یہ خیال دل میں آتا ہے نا جی، تو پھر ایسے ہم دل محسوس لیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو دوستو، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے اور انعام ہے، اسی کی طرف میں نے اشارہ کرنا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم گنتی پوری کر لو۔ کیوں جی؟ تم گنتی پوری کر لو۔ حق ادا کرنے کا تو تم سے مطالبہ ہی نہیں، اس بات کا تو تمہیں کہا ہی نہیں جا رہا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی پوری کر لو۔ ہائے، بس شمار کر کے رمضان کے جو 30 روزے ہیں نا وہ رکھ لو بس۔ اللہ فرماتا ہے یار تسا کم از کم میرا حکم تے منے، ہائے تم نے کم از کم میری بات کا لحاظ تو کیا۔ ہائے، کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے نہیں لحاظ کیا، نہیں حکم کو مانا، طاقت، صحت، تندرستی ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھے۔ اس لیے اللہ یہ فرماتا ہے کہ تسلی رکھو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی پوری کر لو
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، گنتی پوری کر لو، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو، عبادات پر شکر کرتے رہو، ہم تمہیں سارے اجر دیں گے۔ جتنے روزے داروں کے ساتھ وعدے ہیں کہ تمہیں جنت ملے گی، تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، تمہیں تقوی ملے گا، فرمایا صرف اتنا مطالبہ ہے، کوئی یہ نہیں کہ راتیں بھی جاگو، دن بھی جاگو، دن رات ایک کرو، کوئی ایسا کرو تو اچھی بات ہے، نہیں یہ نہ سمجھے، کریں تو ہم نے ظاہر ہے، دیکھیں یہ ہمارا گھر ہے، مسجد ہے، مثال کے طور پہ اپنے گھر میں ہم جتنا اچھا مٹیریل، جتنی اچھی چیزیں لگائیں گے، یہ ہمارے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رنگ پینٹ کا کام ہے ان کا، جتنا اچھا پینٹ کریں گے وہ ہماری اپنی مرضی ہے، اس کو جتنا مرضی خوبصورت بنا لیں، تو کرو تو اچھی بات ہے، لیکن مطالبہ نہیں ہے۔ مطالبہ کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ صرف گنتی پوری کر، شمار کر کے 30 روزے رکھو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کا جو تعلق ہے وہ باقی 11 ماہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں یہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گویا کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے تقوی کا جو کورس تھا نا وہ مکمل کر لیا۔ جیسے ڈاکٹر حکیم ہمیں میڈیسن میں ایک کورس بتاتا ہے کہ یہ 6 ماہ کا کورس ہے، 2 ماہ کا کورس ہے، یہ 30 دن کا، 1 مہینے کا کورس ہے، وہ ہم نے مقرر کر لیا۔ لہٰذا اب رمضان کا تعلق، اب رمضان ختم نہیں ہو گیا، بلکہ رمضان کا تعلق 11 ماہ کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ تقوی کا یہ مطلب نہیں کہ تم صرف رمضان میں متقی بنو، بلکہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تم سارا سال متقی رہو۔ تقوی کا یہ مطلب نہیں کہ تم رمضان المبارک میں ہی اللہ کی ذات کا استحضار کرو، بلکہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تم سارا سال اللہ کو اپنی، اس لیے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا اللہ گھات میں ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بندوں کے سارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، جتنے بھی شرعی اعمال ہیں، یعنی جو ہمارے اختیار میں شرعی اعمال ہیں، نماز پڑھنا ہمارے اختیار میں ہے، روزہ رکھنا ہمارے اختیار میں ہے، یہ اللہ پاک نے مجھ کو اور آپ کو ایک اختیار دیا ہے۔ کبھی بھی کائنات کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے فرشتے کو کہا ہو اس کو پکڑو، گھر سے اٹھا کر مسجد میں پھینک دو، بلکہ اختیار دیا۔ آذان ہوئی، کان دیے ہیں تم نے، آذان کی آواز سن لی ہے، تمہیں اللہ پاک نے دماغ دیا ہے، تم وقت کو پہچان سکتے ہو، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، اب تندرستی صحت ملی ہے، اب تمہیں اختیار ہے، کون ہے جو اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے، کون ہے نہیں پڑھتا۔ لہذا میں نے کہا کہ جتنے بھی شرعی اعمال کا اختیار ہے، یہ اختیار صرف رمضان میں نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی باقی ہے، رمضان کے بعد بھی یہ اختیار ہمیں حاصل ہے۔ لہذا اگر ہم رمضان میں اذان کی آواز سن کر مسجد میں آتے تھے تو وہی اختیار اب بھی ہے، اب بھی آنا چاہیے۔ کیوں جی؟ اب بھی آنا چاہیے۔ لہذا بڑی ہی کم قسمتی ہوگی ہماری کہ ہم اگر خدا نخواستہ رمضان کے بعد ان نیک اعمال کو ترک کر۔ حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے، سوالیہ انداز میں کوئی مسئلہ سمجھایا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، اس لیے کہ افہام و تفہیم کا ایک طریقہ سوالیہ انداز میں ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ نے پوچھا، اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مل مفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ تو کوئی سامان ہے اور نہ ہی درہم و دینار ہے۔ دنیاوی اعتبار سے صحابہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال بھی شاید ایسے ہی ہے کہ دنیا میں غریب کون ہے، مفلس کون ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ اکرام نے ویسا ہی جواب عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ظاہر بات ہے مفلس وہ ہے جو غریب ہے، جس کے پاس کھانے پینے کو پیسے نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے مفلس، غریب، فقیر، مسکین وہی ہے، لیکن میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ اور پیسہ نہیں۔ توجہ کر لیں ذرا اس بات پر کہ میری امت، سرکار نے فرمایا کہ المفلس من امتی، میری امت کا مفلس، لہٰذا تم اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں وہ مفلس ہے، بلکہ فرمایا کہ میری امت کا حقیقی مفلس وہ ہے کہ یأتی یوم القیامت بصلاۃ و زکوٰۃ، میری امت کا حقیقی مفلس وہ شخص جو کل قیامت والے دن اللہ کے حضور میں آئے گا اور نماز، زکوٰۃ، روزے کے ساتھ آئے گا۔ کوئی ایسا بندہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہوگا، بڑے روزے، بڑی نمازیں، حج بھی کیے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی۔ فرمایا اب ایسا ایک شخص اللہ کے دربار میں آئے گا، نامہ اعمال میں کئی نیکیاں ہوں گی، لیکن فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، دنیا میں رہ کر اس نے کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر ناانصافی کی، کسی پر غلط موقع پر ہاتھ اٹھایا۔ فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، حقیقی مفلس وہ ہے جو نمازیں، زکاتیں، حج، روزے لے کر آئے گا، لیکن کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تو انصاف ہے، اللہ وہاں پر فرمائے گا کہ بھئی تم نے جس کا حق غصب کیا اسے واپس کرو۔ کسی پر خواہ مخواہ غصہ کیا، کسی پر غضب کا اظہار کیا، کسی کو گالی دی، آئے واپس کرو۔ کسی کا مال لیا ہوا ہے جو وہاں پہ ہڑپ کیا، زمین پر قبضہ کیا ہے، واپس کرو۔ اب بندہ وہاں پر کیسے واپس کر سکے گا؟ وہاں پر کیسے واپس کرے گا جی؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا لا ظلم اليوم، آج کے دن ہمارے ہاں ظلم نہیں ہے، مال متاع تو نہیں دے سکتے، لیکن کیا ہے، اب تمہیں اپنی نیکیاں اسے دینی پڑیں گی۔ لہذا آج ہم کسی کا مال کھاتے وقت، یتیم کا مال کھاتے وقت، کسی کا ہڑپ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کل قیامت والے دن لوٹانا پڑے گا، اور عذاب علیحدہ۔ کیوں جی؟ عذاب تو مرتے ہی شروع ہو جائے گا نا، قبر سے ہی، حساب کتاب تو بعد میں ہے۔ یہ آپ نے سنا نا کہ قبر میں ہی بچھو سانپ، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ ہاں جی، حساب کتاب تو بعد میں، عذاب وکھرا، اور حساب کتاب والے دن فرمایا پھر ایسا ہوگا کہ حقدار آتے جائیں گے، وہ جناب بانٹتا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے، نمازیں، روزے گل،
پھر یہ ہوگا کہ حقدار تو اب بھی ہے کون بھائی؟ اب اللہ فرمائے گا کہ اب حقدار جو ہے وہ اپنے گناہ اس پر ڈال دے. حدیث کے آخری الفاظ ہے ثم طرح فی النار، بالآخر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لا الہ الا اللہ. اس لیے میرے عزیزو دوستو بڑی ہی کم قسمتی ہوگی کہ اگر ہم رمضان المبارک میں نیکیوں کے ڈھیر لگا لیں. کیا ہے جی؟ تہجد کا اہتمام ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات. اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے ہم نے پورا سال، اپنے اعمال کو بچا کر رکھنا ہے پورا سال. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اپنے نیک اعمال دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، تہجدہ پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازاں پڑھ رہے ہیں، کل قیامت والے دن لوکاں بھی دے چھڑی. اللہ اکبر. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ رمضان رخصت ہوا ہے. کیوں جی؟ رمضان رخصت ہوا ہے، رب کا فیضان رخصت نہیں ہوا. نماز رخصت نہیں ہوئی، صرف روزہ رخصت ہوا نا یار، کہ روزے کا جو حکم تھا وہ 1 مہینے کے لیے ہے، اب نہیں، فرض نہیں ہے، نفل رکھو، فرض نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، پورا سال کوئی روزہ نہ رکھو. رمضان رخصت ہوا، نماز رخصت نہیں ہوئی. رمضان رخصت ہوا، تلاوت رخصت نہیں ہوئی. لہذا میرے عزیزو دوستو، میں نے شروع میں یہ عرض کیا کہ ہم نے 6 کام کرنے ہیں. اگر انشاءاللہ تعالی ابھی سے یہ 6 کام شروع کر دیں گے تو باقی 11 ماہ جو ہے ہمارے اعمال کی حفاظت بھی رہے گی اور ہمارے اعمال جاری بھی رہیں گے. ان میں سب سے پہلا کام میں نے عرض کیا کہ رمضان کی عبادات پر شکر. عزیزو دوستو، شکر ایک ایسا کلیہ ہے جیسے یعنی سمجھے کہ ضرب ہے. شکر کے ذریعہ ہم اپنی عبادات کو ضرب دے رہے ہیں. جیسے ضرب دیا جائے تو ڈبل ہو جاتا ہے نا، 2 کو 2 کے ساتھ ضرب دی ڈبل ہو گیا. عبادات پر شکر، عبادات پر شکر، عبادات کو ضرب دینا ہے. لہذا جس نے عبادات پر شکر کر لیا، اللہ فرماتا ہے جو نعمت پر شکر کرتا ہے ہم اس کی نعمت کو اور بڑھا دیتے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، دو یہاں پر تحقیقیں آئی ہیں. لام جو ہے تحقیق کے لیے پکی بات، اور ازیدن یہ نون آگے جو آتا ہے یہ اسے نون ثقیلہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی تاکید کے لیے. 2 تحقیقیں. لا ازیدنکم، البتہ پکی بات یہ ہے کہ جو نعمت پر شکر کرتا ہے اس کی نعمت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. نمبر 1 تو میں نے کہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ عبادات پر بولیں ذرا شکر، عبادات پر شکر. نمبر 2، جو رمضان المبارک میں عبادات ہم نے شروع کی تھی اب ان پر استقامت، ان پر استقامت. اور آپ جانتے ہیں کہ استقامت یا مداومت کی کتنی فضیلتیں ہیں. قرآن پاک 24ویں پارہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، جو استقامت اختیار کرے گا نیک اعمال پر، اللہ تعالیٰ ایک انعام تو اسے یہ دے گا کہ اس پر رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے. اللہ تخافوا، قیامت والے دن اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا تحزنوا، اسے کوئی غم نہیں ہوگا. وابشروا، اور اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی. گویا کہ
جو ہم نے رمضان المبارک میں عبادات شروع کی ہوئی تھی، بڑی اہم بات ہے، ذرا آپ حضرات کی توجہ چاہیے، جو رمضان المبارک میں ہم نے عبادات شروع کی ہوئی تھی، اگر ہم ان کو مداومت کے ساتھ غیر رمضان میں بھی کرتے رہیں گے تو یہ 4 انعام ملیں گے۔ رحمت نازل ہوگی، قیامت کے اس ہیبت ناک دن میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جنت کا وعدہ ہے، خوشخبری ہے۔ استقامت اختیار کرنے کے علماء نے 4 طریقے لکھے ہیں کہ 4 طریقوں سے استقامت اختیار کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مستقل مزاج نہیں ہوتے بھائی صاحب، یعنی وہ ایک دل کردا ہے آ کرا، ایک دل کردا ہے آ کرا، وہ ہر وقت ایسے تذبذب اسی میں ہی رہتے ہیں۔ کوئی نیک کام شروع کرتے ہیں، 1-2 دن کرتے ہیں، پھر انہوں دی بس ہو جاتی ہے۔ استقامت کے 4 طریقے نوٹ کر لیں ان کو۔ نمبر 1، دعا۔ ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر آن اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مینوں بس اپنے گھر دے وچ آن دی توفیق دتی رکھی۔ دعا مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے۔ اور قرآن و حدیث میں کئی دعائیں بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اگر ہم یہ دعائیں پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک استقامت عطا فرمائے رکھے گا۔ قرآن پاک میں ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے اللہ تعالی ہدایت کے مل جانے کے بعد پھر میرے دل کو گناہ کی طرف مت پھیرنا۔ کتنی پیاری دعا ہے، لہذا ہم یہ دعا مانگتے رہے۔ پھر ایک موقع پر استقامت کی دعا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ میرے دل کو استقامت کے ساتھ بھر دے، وثبت اقدامنا، اور میرے قدم جمائے رکھ۔ اور ایک حدیث کی مشہور دعا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اس دعا کا بھی اگر ہم اہتمام رکھیں گے تو اللہ پاک دین پر استقامت عطا فرمائے رکھے گا۔ اچھا جی، ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ نمبر 2، استقامت اختیار کرنے کا دوسرا طریقہ ہے قرآن پاک کے ساتھ تعلق۔ کس کے ساتھ جی؟ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود یہ ارشاد فرمایا، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ، فرمایا کہ ہم نے روح القدس کو بھیجا، نازل کیا حق کے ساتھ، رب نے حق کے ساتھ، تاکہ ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرے۔ کیوں جی؟ گویا کہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق، یہ تعلق بھی استقامت کے لیے ممد و معاون ہے۔ اور نمبر 3، احکام شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ ہم تو تسلیم کی ہی خو ڈالیں گے، تسلیم کی خو ڈالنا، احکام شریعت کے سامنے جھک جانا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ جو ہم نے احکامات نازل کیے، جو شخص ان کو مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور تمہارے قدم کو جمائے رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے معاون ہے۔ یعنی تمہیں اللہ استقامت عطا کرے گا۔ تو تیسرا طریقہ کیا ہے؟ احکام شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، جھک جانا۔
اللہ کے حکم کو سن کر بس مان لینا، سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا، و اطعنا ہم نے مان لیا۔ وہ اشد تثبیتا، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حالات و واقعات قرآن پاک میں احادیث میں درج ہے ان کا مطالعہ کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم نے انبیاء کے قصے، ان کی خبریں قرآن پاک میں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ تم ان قصوں، ان خبروں کو پڑھ سن کر دین پر جمے رہو، اپنے قدموں کو مضبوط رکھو۔ تو یہ 4 طریقے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے جناب علی، کس پر؟ استقامت پر۔ یہ استقامت مستقل ایک موضوع ہے، لیکن میں آگے چلتا ہوں۔ تیسرا کام اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا، جو روزے رہ گئے، روزے جو رہ جاتے ہیں نا عام طور پر ان کی 3 وجہ ہوتی ہے۔ نمبر 1، کسی شرعی عذر کی وجہ پر رہ گئے، کیوں جی؟ کوئی بیماری آ گئی، عورتوں پر مخصوص ایام آ گئے، یا بلا اختیار روزہ ٹوٹ گیا۔ ایک شخص نے جان بوجھ کر روزہ توڑا، اس شخص پر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اور کفارہ ہے 2 ماہ کے مسلسل روزے، 60، 2 ماہ کے مسلسل روزے۔ جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا، روزہ یاد تھا نہیں پرواہ کی، توڑ دیا، استغفر، اس پر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے روزہ یاد تھا لیکن جان بوجھ کر نہیں توڑا، بلا اختیار ٹوٹ گیا، مثال کے طور پہ کلی کرنے لگا تھا، روزہ یاد تھا، کلی کرنے لگا تھا، غلطی سے پانی اندر چلا گیا، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بلا اختیار ہے، ایسے شخص پر صرف اس روزے کی قضا ہے، کوئی کفارہ نہیں۔ لہذا شرعی عذر کی وجہ سے روزہ رہ جاتا ہے، یا یہ ہے کہ مسافر جو ہے اس کے روزے رہ جاتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ حاملہ مرضعہ عورتیں جو ہے دودھ پلانے والی حاملہ عورتیں وہ بھی روزے چھوڑ دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، مسئلہ سن لیں، مخصوص ایام جو عورتوں کے ہوتے ہیں ان ایام میں روزہ نہیں رکھنا، لیکن حاملہ عورت اگر طاقت ہے یا مرضعہ دودھ پلانے والی عورت اگر طاقت ہے تو روزہ رکھ لے، لیکن اگر سمجھتی ہے کہ ناطاقتی ہوتی ہے تو وہ روزہ چھوڑ بھی سکتی ہے۔ لہذا تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ رمضان المبارک میں کوئی روزہ ٹوٹ گیا، چھوٹ گیا، رہ گیا سفر کی وجہ سے، ان کی کیا کرنی ہے جی؟ قضا کرنی۔ اور نمبر 4، تہجد کا اہتمام۔ کیا جی؟ تہجد کا اہتمام۔ رمضان المبارک میں ہم تہجد پڑھتے تھے، پورا سال پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 5، فرض نمازوں کا اہتمام۔ نماز میں ادائیگی کا حکم نہیں ہے جی، توجہ کر لیں، ادائے صلاۃ کا حکم نہیں ہے، قیام صلاۃ کا حکم ہے۔ اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ کے لیے ایتاء الزکوٰۃ، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے لیے آتوا الصلاۃ، نماز ادا کرو نہیں بلکہ اقیم الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ قائم کا مطلب ہے اہتمام کرنا۔ قائم کا کیا مطلب ہے جی؟ قیام صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ اہتمام، دھیان میں رہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ اور جو شخص دھیان رکھے گا نماز پڑھنی ہے، وہ رستے میں چلتے ہوئے کپڑوں کو بچا کر گزرے گا، کہیں چھینٹے نہ پڑ جائے، ناپاک نہ ہو جائے۔
استنجے کا ناپاکی کا خیال رکھے گا، وہ وضو کا خیال رکھے گا. یہ ہے اہتمام. جو دل کی پڑھ لئی کدی نہ پڑھی، یہ اہتمام نہیں ہے، یہ قیام صلاۃ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. بھائی عزیزو دوستو، بات کو ختم کرتا ہوں. رمضان جاتے جاتے ہمیں ایک پیغام دے کر گیا ہے. رمضان کا پیغام یہ ہے کہ سنو، میرے جانے کے بعد مسجدوں کو ویران مت کرنا. رمضان کا پیغام یہ ہے کہ سنو، میرے جانے کے بعد قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کر طاقوں میں مت رکھ دینا، پڑھتے رہنا. رمضان کا پیغام یہ ہے کہ نماز مت چھوڑنا، تلاوت کرنا مت چھوڑنا. رمضان کا پیغام یہ ہے کہ صبر اور تقوی کا دامن مت چھوڑنا. اور رمضان کا پیغام یہ ہے کہ جس طرح تم رمضان میں غریبوں کا خیال رکھتے تھے، غیر رمضان میں بھی غرباء کا خیال رکھنا. عید گزر گئی. ویسے تو ہم نے عید پر نا عجیب تماشا بنایا ہوا ہے. کیوں جی؟ ہمارا عجیب مزاج ہو چکا ہے یار. میں دیکھو ہم نے عید کو ایک بور تہوار سمجھ لیا. ہم عید کو انجوائے نہیں کرتے. اچھا اسی سارے تہوار، اسی بسنت انجوائے، اسی گڈیاں سارا دن تو پہ چھتے. ہم بسنت انجوائے کرتے ہیں، جشن بہارا انجوائے کرتے ہیں. ہم وہ یکم کیا اسے کہتے ہیں، نیا سال ہے، وہ نیو ایئر نائٹ انجوائے کرتے ہیں. لیکن جس چیز کو ہم نے انجوائے کرنا ہے، عید ہے انجوائے کا موقع. جنوں پوچھے ہو بس یار بور سراؤ جی عید کی میں گزری، وہ 100 کا ہی لنگا چھٹی. لا حول ولا قوت الا. وہ یہ تو دن ہے انجوائے کرنے کا، اسے سیلیبریٹ کرے. جہاں نہیں کرنا، جو گناہ ہے، جو لاہو و لاب ہے، ہم پورے انہباق کے ساتھ یارہ رو فون کر رہے. آ جائے جے گڈیاں چاڑھاں گے، آ جائے جے کران گے، موٹر سائیکلوں دے سلنسر کٹ کے پجاواں گے سڑکاں تے. جن کاموں میں جو لاہو و لاب ہے انہیں ہم انجوائے کرتے ہیں، اور جسے انجوائے کرنے کا حکم ہے اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں. جنوں پوچھے بس یار سارا دن 100 کا ہی لنگا چھڑے. نہیں میرے عزیزو دوستو، ایسا نہ کرے. یہ ناشکری ہے. عیدیں اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اگر ہم اسے بور تہوار بنا لیں گے یہ ناشکری ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی